یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مرحبا 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 ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی پردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الحجر کی ابتدائی 15 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے 88 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے خالق و مالک ہونے کا ذکر کیا، کبھی آسمانوں میں غور کرنے کا حکم دیا تو کبھی زمین میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی ہواؤں میں غور و فکر کرنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنا دیے اور ان آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین فرما دیے، اور اسی طریقے سے ان آسمانوں کی شیطان مردود سے بھی حفاظت کی۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان کے پاس جاتے اور فرشتوں کی بات سنتے اور کاہنوں کے پاس آ کر بیان کر دیتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں پر پہرا لگا دیا، اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یعنی ہم نے آسمانوں کی شیطان مردود سے حفاظت کی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الحجر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنْ
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی. اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے. اور ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم سب کے وارث مالک ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں. اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام فرمان الہی میں
سورۃ الحجر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی، سنگ ناکارہ میں پارس بنا دو۔ میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔ علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں۔ جشن عباس کے نام سے موسوم الہ آباد میں منعقدہ بزم مسالمہ دیکھیے سنیچر رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمی است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے متقی و پرہیزگار بندوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنت میں اور چشموں میں رہیں گے۔ اب متقی بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزارتا ہے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم فرمایا ہے اس سے رکتا ہے، اور جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو لوگ نیک رہیں گے ان کو جنت میں مقام ہی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکیزہ شراب، بہترین دودھ اور شہد کی ندیاں ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اور سورۃ الحجر کی ارشادات و فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک. جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کوئی قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے مگر ہاں جو گمراہ لوگوں میں سے تیری راہ پر چلنے لگے اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. جس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں. بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. تم ان میں سلامتی اور امن سے داخل ہو. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑا مغفرت والا اور رحمت والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے. اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دیجئے. جبکہ وہ ان کے پاس آئے پھر انہوں نے السلام علیکم کہا. ابراہیم کہنے لگے کہ ہم تو تم سے خائف ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہو ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا. ابراہیم کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت پر بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا؟ تو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا
الضالون. تو بولے کہ ہم آپ کو ہمارے واقعی کی بشارت دیتے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں. اور ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے وجز گمراہ لوگوں کے. سورۃ الحجر کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. فی الحال ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورہ فاتحہ قرآن پاک کا ایک عظیم اور انتہائی برکت والا سورہ ہے. اس کے متعلق ہم نے اپنے اس پروگرام کے پہلے ہی ایپیسوڈ میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ 7 مثانی ہے. تو جیسا کہ مفسرین کا قول ہے کہ 7 سے مطلب اس سورے کی 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ بار بار پڑھا جاتا ہے. تو آئیے ناظرین، سورۃ الحجر کی آج کی مزید آیتوں میں پچھلی امتوں کے حالات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فرمانے لگے کہ اب تم کو کیا مہم درپیش ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوط کا خاندان، کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اسی مجرم قوم میں رہ جائے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی ہو. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے، اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر کبھی نہ دیکھے، اور جس جگہ کا تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب چلے جانا. اور ہم نے ان کے یعنی لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے گی. وجاء أهل المدينة
البنات يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے. لوط نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو فضیحت مت کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا مت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لوط نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم میرا کہنا کرو. آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے. فأخذتهم الصيحة